آپ کو کیا لگتا ہے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کچھ ٹائم پہلے بہت اچھی بانڈنگ تھی، بہت اچھے ریلیشنز تھے، یا جن لوگوں سے آپ کل پرسوں آپ کی بہت اچھی میٹ اپ ہوئی، وہ آج بھی آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، یا وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سنسیئر ہیں، یا پھر یہ صرف آپ کا ایک وہم ہے؟ تو آئیں اس وہم کے بارے میں آپ کو جو ہے نا 5 قسم کی بالکل ایک فیکچول بیس ریالٹیز بتاتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان پوائنٹس کے اوپر آپ جب سوچیں اور اس کو آپ ریلیٹ کریں تو آپ کو اچھا نہ لگے، لیکن کیونکہ سچ اکثر جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مین جو ہے نا، صرف آج جسٹ 5 پوائنٹس پہ بات کروں گی، تو یہ آپ کی لائف کو ہمیشہ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ دیں گی۔ اور ایک بات جو آپ نے مطلب یاد رکھنی ہے، وہ ان میں سے جو نمبر 4 پوائنٹ ہے نا، وہ ایک ایسا سائیکولوجیکل ٹروتھ ہے جس پہ اگر آپ مطلب غور نہیں کریں گے، یعنی آپ بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ انالیسس نہیں کرتے، تو آنے والے سالوں میں آپ اپنے ہاتھ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی خراب کر چکے ہوں گے، اور اپنے ساتھ والے جو لوگ ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں، تو آپ ان کی لائف میں بھی جو ہے کوئی خاص جو ہے آپ کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا کہ آپ ان کو کوئی ایک کلیئر کٹ لائن دے سکیں کہ اس طرح سے جو ہے نا آپ اپنی لائف کو لے کر چلیں۔ تو چلے دیکھتے ہیں آپ اس کڑوے سچ کو جو ہے برداشت کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے فرسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے نو بڈی از کمنگ، یعنی آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ جب ہم بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، یا رات کو جب ہم سونے کے لیے بستر کے اوپر جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں اپنے سارے مسئلے جو ہیں وہ اس وقت 1 بائی 1 ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں اس وقت پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، فائنینشیل پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں، یا ہمیں ہیلتھ کا پرابلم ہے، ریلیشن شپ میں مسئلے ہیں، یا کوئی بھی کسی طرح کا بھی مسائل سے ہم گھرے ہوئے ہیں۔ تو ہم جس وقت سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہے کہ جو ہماری ساری پرابلم کو جو ہے تو وہ سنتا ہے، اور اس کی کوئی سلوشن جو ہے تو وہ نکال کے رکھ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ کر لیں اور یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسا جو ہے جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس 1 منٹ میں آپ کی جو ہے تو ساری چیزیں وہ کوئی ختم کر دے گا۔ تو اس کو سائیکولوجیکل فیکٹس پہ بات کی جائے تو ریالٹی یہ کہتی ہے کہ 99% لوگ اپنی لائف کی جو یہ پرابلمز ہوتی ہیں نا، اس لڑائی میں وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ اس میں جو لوگ بھی ہیں نا، وہ آپ کی کامیابی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن تب جب آپ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جب آپ ان چیزوں میں سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ایک بالکل سمپل سا ایک پرنسپل ہے کہ اسٹرگل جو ہوتی ہے نا، اس میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، لوگ چمکتے ہوئے سورج کو سلام کرتے ہیں، اندھیری رات کو نہیں۔ آپ کے مسائل میں آ کے آپ کو کوئی تسلی نہیں دیتا۔ 2 دفعہ آپ بات کریں گے، تیسری دفعہ اگلا بندہ جو ہے وہ میں بزی ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، یہ کہہ کے آپ کو ٹال دے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا جو بالکل ہی سستا سا ٹائم ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کا ایک بہت ایکسپینسو بزنس ہے۔ یعنی کہ ہم جو ٹائم فری میں بیٹھ کے ریلز، ویڈیوز، یا یہی سوشل میڈیا ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، ہم اس پہ اسکرول کرتے ہیں اور اس کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہم تو دیکھتے ہیں، کنزیوم کرتے ہیں، اور بنانے والے جو ہیں اس سے لاکھوں اربوں روپے بناتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل ڈیٹا کے مطابق ایک انسان جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اسکرولنگ کرتا ہے۔ جب آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں یا صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں، آپ دوسروں کی لگژری لائف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا ایسا سیریل ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ کی جو یہ اٹینشن ہے نا، یہ جو ہے تو اس کو آپ دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا جو وقت ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اور آپ خود بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، نمبر 3 جو ہے نا، نمبر 3 جو ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم بہانے اور جو تسلیاں اپنے آپ کو دیتے ہیں نا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو دیتے ہیں،
وہ صرف ہمارے لیے ہیں. وہ دنیا کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کے حالات صحیح نہیں تھے, آپ کی صحت ٹھیک نہیں تھی, آپ کو کسی سے سپورٹ نہیں ملی, آپ کا اسٹیمنا نہیں تھا, آپ وہی گھسے پٹے جو ہے جگہوں پر بیٹھے رہے, وہاں پہ آپ کو اپرچونیٹیز نہیں ملی اور آپ نے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اسکرولنگ میں لگایا. دنیا کو اس سے کوئی بھی غرض نہیں ہے. یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں میں فلاں کی وجہ سے رک گیا یا رک گئی, فلاں مسئلہ تھا, پیرنٹس کا, بچوں کا, میرا اپنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو تسلی دیتی ہیں, لوگوں کو نہیں. لوگ اس چیز کو بالکل بھی جو ہے نا وہ خاطر میں نہیں لاتے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ نیورو سائنس کے اکارڈنگ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ ان بہانوں کو ایک بالکل سیف جو ہے نا پلیس کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں کوئی محنت نہ کرنی پڑے. ہم جس طرح سے ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں اور چلتے رہیں. ہمارا سارے دماغ کو ہم چینج لائن دیں گے تو اس کو کام کرنا ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو ہماری دنیا ہے اور وقت ہے وہ صرف رزلٹ دیکھتا ہے, وہ آپ کے پرابلمس کو نہیں دیکھتا. وہ پرابلمس آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے کوئی ایکشن لینا نہ لینا یہ ہمارے اپنے اوپر. اب ٹروتھ نمبر 4 پر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس ٹروتھ کے بارے میں پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے کہ اگر آپ 5 لوگوں کے درمیان جو بھی جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, وہ آپ کے گھر میں ہیں, گھر سے باہر ہیں, جن کے ساتھ بھی 5 لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, آپ ان 5 پرسنالٹی کا ایوریج ہوتے ہو. یعنی وہ 5 بندوں کی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کے اندر, عادات, مزاج آپ کے اندر آتا ہے. اگر آپ کے 5 دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی عادت ہے, ان کو ایک دوسرے سے گلے شکوے ہوتے ہیں, ان کا ٹینٹرمز ہیں, یا وہ لیزی ہیں, یا وہ اپنے آپ کو لائن دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ چیز ایسے کرنی ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے ارد گرد کے وہ 5-6 لوگ ہوں گے, آپ بھی انہی کی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ آپ نے سب سے کچھ نہ کچھ لیا ہوگا. اور اس کا چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, یہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ یعنی اثر ڈالتی ہے. اور آپ کی انوائرمنٹ, جس جگہ آپ رہتے ہو, جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہو, آپ کی اوور آل انوائرمنٹ آپ کا فیوچر طے کرتی ہے. اس کی اگر ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کو دوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر, اگر آپ نہ افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی ہاؤس ہیلپ یا ان کی فیملی میں سے کوئی ممبر اس کا آنا جانا ہے, تو آپ دیکھیں گے آپ وہیں پر کھڑے ہیں. یعنی آپ تو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہم ٹھیک ہیں, یہ لیول آپ دور تک نہیں سوچتے, لیکن وہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر گرو کرتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی مطلب صحبت کو, آپ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے, اپنی اوور آل گروتھ کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, آپ اسی گھسے پٹی جگہ اور ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں, تو یہ اور بات ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ خود, اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے یا وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو تو وہ اپنا کوئی ایسا جگہ بنا لے, لیکن اوور آل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ترقی جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہوگی. یہ چیز آپ نوٹس کیجئے گا. کسی کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کوئی چیز, وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, ہاں ایسا ہے, بعض وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. ٹروتھ نمبر جو 5 ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف بھی آپ کی ہے اور اس کی دوائی بھی آپ خود ہیں. اگر کسی نے کوئی آپ کو لائف میں کوئی ڈس رسپیکٹ کیا ہے, کوئی دھوکہ دیا ہے, کوئی بھی اس طرح کا آپ کا کوئی لاس ہوا ہے لائف میں, کوئی بیماری کسی طرح کا بھی, تو وہ آپ اس کئی سالوں تک آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور اپنے دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اور آپ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ والے لوگ ہیں, وہ آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں, وہ بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا دل اور دماغ جو ہے وہ کن چیزوں میں بھرا ہوا ہے. ایک جو فیکچوئل بیس بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایموشنلی میچیور انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو میرے ساتھ جو چیزیں ہوئیں وہ جو ہے تو آپ مطلب وہ جو چیزیں گزر چکی ہیں, اور جو جس نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا وہ لوگ اب موجود نہیں ہے یا ہیں بھی, تو یعنی وہ ٹائم گزر چکا ہے.
آپ کو اپنے لیے خود ہی ہیل کرنا ہوگا، اپنے پاؤں پر جو ہے خود کھڑا ہونا ہے، اپنی مشکلات اور اپنی تکلیف کے ساتھ خود لڑنا ہے، خود اس چیز سے باہر نکلنا ہے۔ آپ اس کے حل کی طرف آتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ دا 5 منٹ رول، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے نا جو آپ کا کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو مشکل لگ رہا ہے، بالکل آپ کا موڈ نہیں ہو رہا، تو آپ نے سب سے پہلے ٹال مٹول کا جو ذہن آپ کا بنتا ہے نا، تو آپ خود سے کہیں کہ میں یہ کام صرف اور صرف 5 منٹ کروں گی یا کروں گا۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% میٹرز ایسے ہیں کہ ان میں انسان 5 منٹ کے بعد اس کام میں جو ہے وہ اس کو کرنے لگ جاتا ہے، اور اس کی وہ جو لیزینس ہے نا جو اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے، ہائے یہ کیسے کروں گا، تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ سٹیپ نمبر 2 ہے ڈیجیٹل ڈیٹاکس، مطلب یہ کہ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد کا جو 1 گھنٹہ ہے اس میں آپ نے فون کو خود سے دور رکھنا ہے، اور اپنی جب صبح کا آغاز کریں گے تو اس میں آپ نے آج کا جو دن ہوگا، وہ جو دن ہوگا اس کے لیے پلان کرنا ہے کہ مجھے کیا کیا چیز کیسے کیسے کرنی ہے۔ آپ نے بہت لمبی پلاننگ اس دن نہیں کرنی، اور سونے سے پہلے بھی آپ 1 گھنٹہ فون کو سائڈ پہ رکھ دیں، اور جب سونے کی تیاری کر رہے ہوں تو تب بھی آپ یہ چیک کریں کہ آج آپ نے دن میں کیا کیا چیز کی ہے۔ سٹیپ نمبر 3 ہے آڈٹ یور سرکل، اپنے فرینڈس کا، اپنے ملنے ملانے والوں کا، اور اپنی سوشل میڈیا کی جو فالوئنگ لسٹ ہوتی ہے، جو آپ کنٹینٹ دیکھتے ہیں، اس کو آڈٹ کریں۔ وہ ایسے کہ جو انسان یا جو پیج یا جو ڈرامہ کو بھی کنٹینٹ آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی دیکھ کے آپ لو فیل کر رہے ہیں، یا آپ کسی پریشر میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی سائیکولوجیکلی چیز جو ہے آپ کو تھوڑا ڈسٹرب کر دیتی ہے، تو کوئی ایسا نیوز کچھ بھی، یا ریئل لائف میں کسی سے ملنے سے گھر میں کوئی ایسا ہے، تو آپ نے ان کو انفالو کرنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہوں گے ان کو آپ نے آہستہ آہستہ، یعنی ان کی بات جو ہے ان سے بات چیت تھوڑا کم، اور بہت ضروری کوئی چیز ہے تو وہ بات کرنی ہے، ادروائز ان لوگوں سے آپ آہستہ آہستہ سائڈ پر ہوں گے۔ اور پر ڈے کے حساب سے جب اپنی گروتھ کے اوپر کام کریں گے تو اس میں یہ پلاننگ بھی شامل ہوگی آپ نے پرمنٹلی ان چیزوں سے، ان لوگوں سے کس طریقے سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ ایک دن کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز کرنے سے بھی آپ کا جو دماغ ہے نا وہ اس کی گروتھ جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے، آپ بہت کچھ نیگیٹو چیزوں کو چھوڑ کے پازیٹیو اور اپنی گروتھ کی طرف آتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں، سکون بانٹیں۔